للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کا ماقبل کے ساتھ ایک ربط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن نہ ماننے والوں کا اس سے پہلے عذاب بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جھٹلانے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے وعیدیں بیان کیں۔ اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے مومنین کو بشارت عطا فرمائی ہے۔
اور جنت کے ان پھلوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی مثل دنیا میں نہیں۔ پچھلی آیات میں کہا کہ تم ایندھن نہ بنو اس آگ کی جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس میں کہا کہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ایمان والا جس کے عقائد و نظریات صحیح ہوں، اللہ پر اس کا پختہ ایمان ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ اور جس کے دل میں ایمان ایک دفعہ رچ جائے تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ پھر اس کے لیے یہ معمولی بہانے کچھ نہیں ہوتے۔ وہ جان کی بازی تو لگا دیتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا انکار وہ نہیں کر سکتا۔ تو آگے فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، یہ نہیں کہ صرف زبانی کلامی اس نے دعویٰ کر دیا میں ایماندار ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، اور پھر اپنی مرضی کرتا رہے، نہیں۔ فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ کہ وہ اچھے کام کرنے والا ہو، نیکی والے کام کرنے والا ہو، لوگوں میں صلح کرانے والا ہو، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے والا ہو، یہ نہیں کہ لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہو اور ایک دوسرے کی غیبتیں سناتا ہو کہ فلاں نے یوں کہہ دیا ہے اور فلاں یوں کہہ رہا تھا اور فلاں یوں کہہ رہا تھا۔ ایسے شخص کے لیے بھی خوشخبری نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ چغل خور آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور آدمی جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ کسی قسم کی چغلی بھی لگاتا ہو، اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہے۔ جھوٹ بولنے والا آدمی، اس کے بارے میں بھی کہا کہ اس کو بھی خطرہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کاروبار میں
ہیر پھیر ہم کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے جی، جنت ہماری میراث ہے۔ اور یہی دعویٰ یہودیوں کا تھا اور نصرانیوں کا تھا۔ وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ ان کے الفاظ تھے، اللہ نے نقل کیے۔ کہنے لگے ہم کہاں جہنم میں جائیں گے، آگ ہمیں بالکل نہیں چھوئے گی، ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ تو کسی نے کہا تم یہ فراڈ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، قرآنی آیات غلط بتاتے ہو، امیر کے لیے قانون تمہارا اور ہوتا ہے، غریب کے لیے اور ہوتا ہے، مالدار کے لیے اور ہوتا ہے، اثر رسوخ والے شخص کے لیے اور ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اگر ہم جہنم میں بھی جائیں گے نا تو زیادہ سے زیادہ 40 دن رہیں گے، 50 دن رہیں گے، جنت پھر ہماری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری سوچ ہے، جنت اسی کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی پوری پوری اتباع کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اتباع کی، اس کو جنت ملے گی۔ اور جو سزا ملے گی کوئی معمولی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو جلایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جاؤ جہنم کی آگ دیکھ کر آؤ۔ وہ آئے، انہوں نے جہنم کی آگ کو دیکھا تو وہ سفید رنگ کی تھی۔ دوسرے سال پھر گئے تو سرخ رنگ کی آگ تھی۔ تیسرے سال پھر بھیجا کہ جاؤ دیکھو جہنم کی آگ کا رنگ کیا ہے، تو آ کے بتایا کہ اس کا رنگ بالکل سیاہ ہے۔ تو کہا جاؤ جنت کے نظارہ دیکھ کر آؤ۔ جنت میں گئے، دیکھا بہترین پھل، بہترین قسم کی لوازمات اور لذتیں ہیں۔ تو آ کر کہا جی جنت تو بڑی مزیدار ہے۔ دنیا کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ جنت کی طرف دوڑیں گے۔ کہا جہنم دیکھ کر آؤ۔ جب جہنم دیکھا، سام، بچھو اور ایسی ایسی زہریلے جانور، آ کر کہا اگر دنیا والوں کو پتہ چلا تو سارے اس سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ رب العزت نے جنت کے اوپر اطاعت کا پردہ ڈال دیا اور کہا اب جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جنت کو دیکھا تو مشکلات، تکلیفیں، سچی بات کہے گا تب بھی مصیبت، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا تب بھی مصیبت۔ تو کہا مجھے تو خطرہ ہے کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا آپ جہنم کو جا کر دیکھو۔ جہنم کو دیکھا، اللہ نے اس کے اوپر آسائش کا پردہ ڈال دیا۔ جو گناہ کرو اس میں لذت نظر آتی تھی۔ تو واپس آ کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ یا رب ذوالجلال مجھے تو خطرہ ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ اس جہنم سے نہیں بچے گا۔ آج آپ دیکھ لیں 95% لوگ جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں،
اور 5% جو دیندار ہیں وہ بھی آدھے ڈماڈول ہیں، کسی کو اپنے عقائد کا ہی پتہ نہیں، وہ دشمنوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، اور جن کو عقائد کا پتہ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح کچھ ہوتے ہیں اور شام کچھ ہوتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اعمال بھی وہ کرنے ہیں جن کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور ان کو بھی علماء سے سیکھنا ہے اور مقتدر شخصیات سے سیکھنا ہے، تب جا کے اس کا اثر ہوگا، ورنہ اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے نے واقعہ لکھا ہے، انہوں نے ایک اپنے شاگرد سے کہا کہ جو بات تیرے نفس کے خلاف لگے، یعنی تو چاہے تیرا نفس کہ یہ کام کرنا ہے، تو نے اس کو نہیں کرنا۔ اب شاگرد عالم نہیں تھا اور اس نے وقت اتنا نہیں گزارا تھا اللہ والے کے پاس، اس نے جا کے کیا کیا کہ ایک ڈبے میں اس نے خوشبو رکھ دی اور ایک ڈبے میں اس نے گوبر کو رکھ دیا اور اس کو جیب میں ڈال دیا۔ 40 سال تک وہ نماز پڑھتا رہا، عبادات کرتا رہا۔ اللہ والے سے کہنے لگا جی میں 40 سال سے آپ کی بات پہ عمل کر رہا ہوں، میری منزل طے نہیں ہو رہی، مجھے وہ رتبہ اور مقام نہیں مل رہا جس سے میں حلال اور حرام کی تمیز کر سکوں۔ تو کہا تو کیا کرتا ہے؟ تو جواب میں اس نے کہا کہ جب میرا خوشبو سونگھنے کو دل کرتا ہے تو میں یہ گوبر اپنی ناک کے قریب کر لیتا ہوں، اور جب بدبو کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے تو میں خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جو چیز شریعت کے خلاف ہو اور تیرا دل کہے کہ میں یہ کرتا ہوں تو اس سے باز آ جا، تب جا کے منزل طے ہوگی۔ اب تو 40 سال کی نمازوں کو بھی لوٹا اور اس کو اٹھا کے باہر پھینک، پہلے اپنا دل تو صاف کر، دل صاف ہوگا تو تب جا کے بات ہوگی، بات بنے گی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے یہ واقعہ کئی دفعہ سنا ہے، میں آپ کو دل کی صفائی کے طور پہ سنا رہا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ ابو جہل لعین ملعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ کذاب کا چہرہ ہے، یہ جھوٹے کا چہرہ ہے۔ جو اس کے منہ میں آیا وہ بکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا، حدیث کے الفاظ ہیں، کہا تو نے سچ کہا۔ صحابہ بڑے حیران۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے کہا چہرہ دیکھ کے کہ تیرا چہرہ سچوں کا چہرہ ہے، تو سچا آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ صحابی نے پوچھا جب ابو جہل آیا آپ نے کہا کہ تو نے سچ کہا، اور جب صدیق اکبر آیا آپ کا یار، آپ کا دوست، آپ نے پھر کہا کہ تو نے سچ کہا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے شیشہ ہوتا ہے، جس طرح شیشے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اسی طرح دوسرے مومن میں پہلے مومن کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ جب ابو جہل آیا اس نے مجھے دیکھا تو اس کو اپنی صورت نظر آئی، اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ میں نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے کیونکہ تو ہے ہی اسی طرح، تو ہے ہی جھوٹا، تو ہے ہی کذاب۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کو اپنا چہرہ نظر آیا،
انہوں نے کہا تو سچا ہے، میں نے بھی کہا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، کیوں نہ کہوں کہ اللہ نے خود فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ شخص جو آیا خود بھی سچا ہے اور سچے کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، جب دل صاف ہوگا تو تب جا کے آپ کے چہرے پر وہی نورانیت اور اس کا اثر ہوگا۔ تو یہ آتا ہے اچھے اعمال کے ساتھ۔ جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے اور اولیاء اکرام اور بزرگان دین سے سیکھتا ہے، علماء سے سیکھتا ہے، تب جا کے وہ اچھی کام کر سکتا ہے۔ اور وہ جو اچھے کام کرتا ہے اس کو پھر کیا انعامات ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پہ بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، انه تعالى جبار كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومقتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأغناهم علي وفاطمة تحية النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله، اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أكبرهم، وخير الخروج كرمي ثم الذين يلونهم من
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرمائیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما،
سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما، یا الہ العالمین خصوصاً بالخصوص ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ظہور احمد کشمیری صاحب پچھلے اتوار کو وفات پا گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبر کو یا الہ العالمین تو منور فرما، یا الہ العالمین ان کی دینی خدمات کو ان کو نعم البدل عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم